اللہ رب العزت اپنی صفات میں کامل ہے، بندہ اپنی صفات میں ناقص ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر خیر کے دینے والے ہیں اور بندہ ہر خیر کا لینے والا ہے۔ بندے کی نقائص کا یہ عالم کہ یہ سامنے دیکھے تو اسے پیچھے نظر نہیں آتا، دائیں دیکھے تو بائیں نظر نہیں آتا، اوپر دیکھے تو اسے نیچے نظر نہیں آتا، جبکہ اللہ رب العزت کا دیکھنا اتنا کامل ہے۔ کالی رات ہو، کالی چٹان ہو، اس کے اوپر اگر کوئی کالی چونٹی بھی چل رہی ہو تو اللہ رب العزت اس کو چلتا ہوا دیکھتے ہیں۔ انسان کا سننا اتنا ناقص کہ اگر ایک وقت میں کسی سے گفتگو کر رہا ہو اور دوسرے لوگ بھی آپس میں قریب بیٹھے باتیں کر رہے ہوں تو اس کو بات سننے میں دشواری ہوتی ہے۔ ہم نے کتنی مرتبہ دیکھا کہ ٹیلی فون سے بات کرتے ہوئے اگر کمرے میں کوئی دوسرا بھی بول رہا ہو تو اسے کہنا پڑتا ہے کہ جی آہستہ بولیں، مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی، جبکہ اللہ رب العزت کا دیکھنا اتنا کامل ہے، اللہ رب العزت کا سننا اتنا کامل ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان، مرد عورت بچے اور بوڑھے سب کے سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور ایک ہی وقت میں اللہ رب العزت سے دعائیں مانگے، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے ان سب کی الگ الگ دعا کو سن لے۔ تو انسان اپنی صفات میں ناقص ہے، اللہ رب العزت اپنی صفات میں کامل ہے۔ انسان ہر خیر کا لینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر خیر کے دینے والے۔ چنانچہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ ہمارا اپنا ذاتی نہیں، ملکیت نہیں، یہ سب اللہ رب العزت کی دین ہے اور اس کی عطا ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیں، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں صحت نہ دیتے ہم بیمار ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں مال نہ دیتے ہم بیکاری ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بینائی نہ دیتے ہم اندھے ہوتے، گویائی نہ دیتے ہم گنگے ہوتے، سماعت نہ دیتے تو ہم بہرے ہوتے، ہاتھ پاؤں نہ دیتے تو لولے لنگڑے ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کھانا نہ دیتے ہم بھوکے ہوتے، پانی نہ دیتے تو ہم پیاسے ہوتے، کپڑے نہ دیتے ہم ننگے ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ گھر نہ دیتے بے گھر ہوتے، اولاد نہ دیتے لاولد ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں عزت نہ دیتے ہم دنیا میں ذلیل ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں عقل نہ دیتے تو ہم پاگل ہوتے۔ معلوم ہوا یہ جو عزتوں بھری زندگی ہم دنیا میں گزارتے پھر رہے ہیں یہ سب اللہ رب العزت کا کرم اور احسان ہی ہے۔ چنانچہ ہارون رشید ایک مرتبہ پیاسا تھا، اسے پانی مانگا تو لانے والے نے پانی کا پیالہ لا کر دیا۔ ایک اللہ والے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، پانی پینے سے پہلے ذرا میری بات سن لینا کہ اگر آپ کو پیاس لگی ہو اور پوری دنیا میں ایک پیالہ کے سوا کہیں پانی نہ ہو اور وہ پانی والا آپ سے قیمت مانگے تو آپ کتنی قیمت دے کر پانی کا پیالہ خرید لیں گے؟ بادشاہ نے کہا کہ میں اپنی آدھی سلطنت دے کر بھی وہ پانی خریدوں گا اور پیوں گا۔ اس نے کہا اچھا اگر آپ نے وہ پانی پی لیا اور وہ پانی آپ کے جسم میں جا کر کہیں بلاک ہو گیا، یورینیشن نہیں ہو رہی اور آپ کو سخت تکلیف ہو رہی ہے، کیونکہ جن مریضوں کا پیشاب بند ہو جاتا ہے وہ تو زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتے ہیں، مچھلی کی طرح تڑپ رہے ہوتے ہیں، اگر آپ کی یہی حالت ہو اور پوری دنیا میں ایک طبیب ہے جس کے پاس دوا ہے جس سے وہ پیشاب آسانی سے خارج ہو سکتا ہے، تو آپ بتائیں کہ کتنے پیسے دے کر وہ دوائی خریدیں گے؟ بادشاہ نے کہا کہ اپنی آدھی سلطنت دے کر بھی وہ دوائی خریدوں گا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، معلوم ہوا کہ آپ کی پوری حکومت ایک پانی کا پیالہ خریدنے اور جسم سے اس کو گزار کر نکال دینے کے برابر ہے، اور آپ سوچیں آپ نے زندگی میں کتنے پیالے پانی پیا، کیسے کیسے مشروبات کیے، اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو استعمال کیا، آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ تو باقی بات ایسی ہے ہم تو اپنے سر سے لے کے پاؤں تک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، بلکہ ہمیں ان نعمتوں کا استحضار بھی نہیں ہے کہ وہ نعمتیں کون کون سی ہیں۔ چنانچہ انسان جب کھانا کھاتا ہے تو اس کے جو فوڈ کا پائپ ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک وال بنایا ہوا ہے، وہ ون وے وال ہے، یعنی جب غذا جاتی ہے تو وہ نیچے جانے دیتا ہے اور اگر غذا باہر نکلنا چاہے تو وہ اس کو روک لیتا ہے۔ اس لیے ابھی ایک بندے نے کھانا کھایا اور ابھی وہ سر کے بل کھڑا ہو جائے تو اس کے منہ سے غذا واپس نہیں آتی، وہ وال اسے روک لیتا ہے۔ ہمیں احساس ہی نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ چنانچہ ہمارے تعلق والے دوست ڈاکٹر ہیں نیو یارک میں، ایک مرتبہ ہمارے یہاں مہمان آئے تو ہم نے ان کے لیے بستر بچھایا، وہ کہنے لگے کہ حضرت میں تو لیٹ کر سونے کی نعمت سے محروم ہوں۔ پوچھا وہ کیوں؟ کہنے لگے کہ وہ جو کھانے کی نالی کے اندر ایک وال ہوتا ہے وہ میرا وال لیک ہو چکا ہے، چنانچہ اگر میں لیٹ جاؤں تو میرے پیٹ کا جتنا بھی کھانا ہوتا ہے وہ منہ کے راستے باہر آتا ہے، لہٰذا میں لیٹ نہیں سکتا، مجھے ساری رات بیٹھ کے سونا ہے۔ چنانچہ ہم نے دیکھا کہ ساری رات وہ بندہ بیٹھا اور ایسے بیٹھے بیٹھے کوٹ لگا کر سویا۔ اس دن ہمیں محسوس ہوا کہ اے اللہ، لیٹ کر سو جانا بھی آپ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک نوجوان کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس کے آنکھ کے اوپر جو کور ہے وہ کٹ گیا، چنانچہ ایک آنکھ بالکل ننگی جیسے مچھلی کی آنکھ ہوتی، زخم تو منتقل ہو گیا۔ ڈاکٹر نے اسے کہا کہ اب آپ کو یہ آنکھ بار بار دھونی پڑے گی دن میں، کیوں کہ ہوا کے اندر جو پولوشن ہوتی ہے اس کی وجہ سے ڈسٹ کی ایک لیئر اس کے اوپر تھوڑی تھوڑی دیر بعد جمے گی تو آپ کو اسے دھونا پڑے گا۔ چنانچہ اس نے دھونا شروع کر دیا، ہر گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد آنکھ میں پانی ڈالے۔ اب جب بار بار یہ عمل شروع کیا تو 1 مہینے کے بعد اس کے رخسار کا جو گوشت تھا وہ اتنا سینسٹیو ہو گیا کہ پانی کے لگنے سے درد ہوتا تھا۔ اس نے ڈاکٹروں کو کہا کہ اس مصیبت سے کیسے میری جان چھوٹ سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے کہ ہر انسان کی پلکوں کے نیچے ایک پانی کا سسٹم ہے، وہ آٹومیٹک تھوڑی تھوڑی دیر بعد پانی ریلیز کرتا ہے اور انسان پلک چھپکتا ہے تو اس کی آنکھوں کی سکرین اس سے صاف ہوتی رہتی ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہ ہماری آنکھوں کی ونڈ سکرین کا وائپر ہے اور وہ ہر وقت صاف ہوتی ہے تو ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ اب سوچئے جب اس نعمت سے کوئی بندہ محروم ہوا تب اس کو احساس ہوا کہ پلک چھپکنا بھی اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو جب ہم اتنی محتاج ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ سے نعمتیں مانگنا اس عمل کو دعا کہتے ہیں، اور قدرتی بات ہے کہ رمضان مبارک کا یہ مقدس مہینہ ویسے بھی مانگنے کا مہینہ ہے اور اس عاجز کو آج دعا مانگنے کے لیے ہی بلایا گیا ہے۔ تو دل میں خیال آیا کہ دعا سے متعلق ہی کیوں نہ چند باتیں کہہ دی جائیں۔
ممکن ہے کہ اگر یہ بات سامعین کے سمجھ میں آ گئی اور انہوں نے رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ سے صحیح انداز سے دعائیں مانگی تو یقیناً ان کا فائدہ ہو جائے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا نچوڑ ہے. جیسے کسی چیز کی کریم ہوتی ہے نا کوئی، تو جو سمجھے کہ دعا عبادت کا مغز ہے. اور دوسرے حدیث پاک میں فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں جب کوئی بندہ دعا مانگتا ہے، اور جو نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اسے ناراض ہوتے ہیں. چنانچہ صاحب فرماتے ہیں من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو بندہ دعا نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہوتے ہیں. آج ہم مخلوق سے تو بہت کچھ مانگتے پھرتے ہیں اور ہمیں ڈھنگ اور طریقے بھی آتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے طریقے آج ہم نہیں سیکھ پائے. چنانچہ مخلوق کے مانگنے میں اور اللہ رب العزت سے مانگنے میں چند بنیادی فرق ہیں. ذرا توجہ سے بات سنیے گا. پہلی بات تو یہ کہ مخلوق سے اگر آپ بار بار مانگیں تو مخلوق ناراض ہوتی ہے. آپ دوست سے ایک دفعہ کچھ مانگے وہ دے دے گا، دوسری دفعہ مانگے دے دے گا، تیسری دفعہ موڈ بنا لے گا، چوتھی دفعہ بولنا چھوڑ دے گا، اور پانچویں دفعہ آپ سے تعلق توڑنے کا اعلان کر دے گا کہ یہ کیسا آدمی ہے، ہر وقت مانگتا ہی رہتا ہے. تو مخلوق سے بار بار مانگو تو مخلوق ناراض ہوتی ہے. جبکہ اللہ رب العزت کا معاملہ عجیب ہے. بندہ ایک دفعہ مانگے وہ دیتے ہیں، دو دفعہ مانگے وہ دیتے ہیں، جتنی بار مانگے اتنی بار دیتے ہیں. بلکہ جو بندہ ہر چیز اللہ سے مانگے، ہر وقت اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا ولی اور دوست بنا لیتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا ایسا بندہ ہے کہ ہمارے سوا کسی اور سے یہ مانگتا ہی نہیں ہے. ایک دوسرا فرق یہ ہے کہ اگر مخلوق سے کوئی مانگے تو کئی مرتبہ دے تو دیتے ہیں مگر غصے میں آ کے دیتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک آدمی ڈرائیونگ کر رہا ہے، والدہ بھی پاس بیٹھی ہے. اب کسی جگہ ریڈ لائٹ پر اس نے گاڑی کو روکا تو ادھر سے کوئی فقیر بھی آ گیا، اس نے ونڈو گلاس کو کھٹکھٹایا تو اس نے اشارے سے کہہ دیا کہ معاف کر دو. مگر مانگنے والے بھی بڑے مستقل مزاج ہوتے ہیں، وہ پھر مانگتا ہے، وہ پھر مانگتا ہے، حتیٰ کہ آپ کو غصہ آتا ہے کہ یہ جاتا کیوں نہیں. اتنے میں آپ کی والدہ کہہ دیتی ہے کہ بیٹا اسے کچھ دے دو. اب ماں کے کہنے کی بنا پر آپ جسم آپ اپنی جیب سے 2 روپے نکال کر دیتے تو ہیں مگر کتنی غصے والی نظروں سے فقیر کو دیکھتے ہیں اور دیتے ہوئے یوں کہہ رہتے ہیں کہ جیسے بھائی لو اور دفع ہو جاؤ. تو دیا بھی مگر غصے سے دیا، بوجھ سمجھ کے دیا. مگر اللہ تعالیٰ کا معاملہ اور ہے. بندہ اس سے جتنا بھی مانگے جب بھی مانگے اللہ تعالیٰ کبھی بھی ناراض ہو کر نہیں دیتے بلکہ ہمیشہ بندے کو پیار سے دیا کرتے ہیں. پھر مخلوق کے مانگنے میں ایک اور بھی ہے کہ اگر آپ کسی امیر بندے کے پاس جائیں اور ان سے کہیں گے کہ مجھے چونی دے دے اور وہ بندہ اربوں پتی ہو تو آپ سے غصہ کرے گا کہ آپ نے مجھے کیا فقیر سمجھا ہوا ہے جو مجھے چونی مانگنے آ گئے. اور اگر آپ کسی غریب کے پاس جائیں اور اسے کہیں کہ مجھے 10 کروڑ کا قرضہ چاہیے تو وہ ناراض ہو جائے گا، یار آپ نے میرے پاس کوئی سالانہ دیکھا ہے. تو عجیب بات، امیر سے تھوڑا مانگے تو وہ ناراض اور فقیر سے زیادہ مانگے تو وہ ناراض. مگر اللہ رب العزت کا معاملہ ایسا ہے کہ بندہ اس سے جتنا مانگے تھوڑا یا زیادہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کوئی بندہ اپنے جوتے کا ٹوٹا ہوا تسمہ بھی اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی دے کر خوش ہو جاتا ہے. تو ایک فرق اور بھی ہے مخلوق سے مانگنے میں کہ اگر وہ دیں گے تو دن کے کچھ وقت میں دیں گے، شام کو دروازے بند ہو جائیں گے. آپ رات کو کسی کے دروازے پہ جائیں تو دروازے کو بند پائیں گے. تو دروازے دینے والے کے کبھی کھلتے ہیں کبھی بند ہو جاتے ہیں. مگر اللہ رب العزت کا دروازہ ایسا ہے کہ جو دینے والوں کے لیے ہمیشہ کھلا رہتا ہے. لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. اس لیے ایسا نہ ہو میرا بندہ میرے دروازے پہ سائل بن کر آئے اور دینے والا سویا ہوا ہو. اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بلند ہے. وہ کتنا کریم پروردگار ہے کہ جس کا دروازہ کبھی بند ہی نہیں ہوتا. پھر جن لوگوں کے پاس ہم جاتے ہیں ان کو خود اپنی ضرورت ہوتی ہے. آپ اگر دنیا میں کسی سے مانگے ہو کہ یار مجھے اپنی ضرورت ہے، میں نے قرضہ دینا ہے، حالات میرے ٹائٹ ہو گئے ہیں، میری پیمنٹ رک گئی ہے، مجھ سے قرضے والے مطالبہ کر رہے ہیں، میری کنسائنمنٹ ہے وہ رک گئی ہے، میرا کنٹینر پھنس گیا ہے، مارکیٹ کے حالات اچھے نہیں. تو آپ اگر مخلوق میں سے کسی سے مانگیں تو وہ خود محتاج اپنی 10 ضرورتیں آپ کو بیان کر دے. لیکن اللہ رب العزت سے مانگیں تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ اور ہے. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. پھر مخلوق سے مانگنے میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں ایک فرق اور بھی ہے کہ اگر دنیا میں کوئی بندہ ذرا سی حیثیت بنتا ہے نا تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنوں کو نوازے. آج دنیا میں کسی کو حکومت ملے تو وہ اپنی پارٹی کے بندوں کو ہی نوازتے ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اگر کوئی حزب مخالف میں ہے تو اس کے جو کچھ پاس ہے اس سے بھی محروم کر دو، ان کے منہ سے نوالے بھی چھین لو. تو مخلوق اپنوں کو عطا کرتے ہیں اور غیروں کو محروم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا معاملہ اور ہے. وہ اس دنیا میں اپنوں کو بھی عطا کرتا ہے جو کلمہ پڑھنے والے بندے ہیں، جنہوں نے اللہ کو مانا، اور جنہوں نے اللہ کو نہ مانا ان کفار کو بھی اپنی رحمانیت کے صدقے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اولاد دیتا ہے، عزت دیتا ہے، مال دیتا ہے، صحت دیتا ہے. تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو فقط اپنوں کو ہی نہیں نوازتے، وہ اس دنیا میں اپنے غیروں کو بھی عطا فرما دیتے ہیں. وہ یاروں کو بھی دے دیتے ہیں اس دنیا میں اور غداروں کو بھی دے دیتے ہیں. بلکہ اپنوں کو تو دال ساگ پہ راضی کر دیتے ہیں اور غداروں کو تو معلوم نہیں کیا کیا کر لقمے کھلا دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اگر میرے ایمان والوں کا ڈر نہ ہوتا، خوف نہ ہوتا کہ یہ بہک جائیں گے تو ان کافروں کی چھتوں کو، ان کی سیڑھیوں کو، ان کے گھروں کو میں سونے کا بنا دیتا، اس لیے کہ پوری دنیا میری نظر میں مچھر کے پر کے برابر ہی حیثیت ہے. پھر مخلوق سے مانگنے میں اور خالق سے مانگنے میں ایک اور فرق بھی ہے کہ جس سے آپ کو مانگنا ہے پہلے آپ کو اس سے تعلق بنانا پڑے گا، تو پھر تعریف لے کے جانے پڑیں گے. تو دنیا میں کسی کے پاس جاؤ تو پوچھیں گے کیا لائے ہو، کیا گفٹ لائے، افسر صاحب کے لیے کیا کچھ لائے. تو دنیا میں کسی کے پاس جاؤ تو جواب ملے گا کہ کیا لائے ہو. جبکہ اللہ رب العزت وہ ذات ہے کہ جب بھی اس کے دروازے پہ بندہ جائے وہ ہمیشہ بندے سے یہ پوچھتا ہے میرے بندے تم میرے دروازے پر کیا لینے کے لیے آئے ہو. مخلوق کے بارے میں دیکھا کہ اگر وہ کسی پہ کچھ احسان کریں گی اور انہیں اڑتی ہوئی خبر ملے کہ فلاں بندہ تو میرے بارے میں الٹی بات کر رہا تھا تو وہ شک کی بنا پر بھی اپنے ان احسانات کو تعاون کو روک دیتے ہیں. حقیقت نہیں تھی بات، ایسے کسی نے بات کر دی کیونکہ یہ اس کو دے رہے ہیں، احسان کر رہے ہیں.
تو شک کی بنا پر اس بندے کو محروم کر دیں گے. اللہ تعالیٰ کیا ذات ہے سبحان اللہ کہ اس کے بندے اگر بتقاضائے بشریت گناہ بھی کر بیٹھتے ہیں, حکم خدا کو توڑ بھی بیٹھتے ہیں, اپنی جہالت کی بنا پر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے محروم پھر بھی نہیں کرتا. کبیرہ گناہ کر کے آتے ہیں اور گھر میں آ کے پلنگ پر میٹھی نیند سے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو نیند سے محروم تو نہیں کر دیتا. یہ تو نہیں کہ تم نے نماز ادا کی تو تمہارا کھانا ہضم نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کتنی جو ہے وہ شفیق ذات ہے, رحیم ذات ہے کہ جو اپنے بندوں پر ان کے گناہوں کے باوجود بھی فوراً اپنی نعمتوں کے دروازے بند نہیں کرتا بلکہ ان کو مہلت عطا فرما دیتا ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر بندے نے لینا بھی ہو تو مخلوق سے مانگنے کی بجائے اپنے پروردگار سے مانگے. مگر یہ مانگنا بھی ایک عمل ہے جو سیکھنا پڑتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کورس کے اندر اپلیکیشن لینی ہونا تو ہر بندہ تو وہ فارم بھر ہی نہیں سکتا. تو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں آئے ہم آپ کو فارم بھرنا سکھا دیتے ہیں. آپ نے پاسپورٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے تو درخواست میں کتنی ٹیکنیکل پوائنٹس باتیں ہوتی ہیں تو بندہ ضرور ہیلپ مانگتا ہے کسی سے کہ بھائی میں ایسا نہ ہو کہ کہیں غلط انفارمیشن پہ دے بیٹھے. عمرہ حج کا ویزا ہو تو کسی نہ کسی جاننے والے سے پوچھتا ہے کہ میں نے اپلیکیشن کیسے بھرنی ہے. اسی طرح اللہ والے وہ دعا مانگنے کا عمل جانتے ہیں. ہمیں ان سے پوچھنا چاہیے کہ جی ہم نے اگر اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرنی ہے تو یہ بھی تو ایک اپلیکیشن بھرنے کی مانے دینا, تو ہم کیسے اپلیکیشن بھریں کہ اپروو ہو جائے. ہم نے دنیا میں دیکھا کہ اگر اپلیکیشن پراپر نہ بھری ہوئی ہو نا تو ریجیکٹ ہو جاتی ہے. بالکل یہی معاملہ اگر دعا پورے آداب کے ساتھ نہ مانگی جائے تو دعا بھی اللہ تعالیٰ کی حضور قبول نہیں ہوتی. اب ہم پھر پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی اور معاذ اللہ ایسے الفاظ کہہ بیٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ہماری سنتا ہی نہیں. حالانکہ ان ربی لسمیع الدعاء, میرا پروردگار تو ہر بات کو دعا کو سنتا ہے. تو کیوں ایسا کہتے ہیں؟ بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کر رہے, کیوں نہ ہم یہ سوچیں کہ ممکن ہے ہماری دعا کے مانگنے میں کوئی فرق اور کمی ہو جس کی وجہ سے وہ قبولیت کے درجے بھی نہ پہنچ رہی. ایک بات یہاں اور بھی ذرا کلیئر کرنی ضروری ہے. ایک ہوتا ہے دعائیں کروانا اور ایک ہوتا ہے دعائیں لینا. دعائیں کروانا بھی عبادت ہے, نیک کام ہے, لیکن دعائیں لینا اس سے بھی بڑا نیک کام ہے. دعائیں کروانا تو یہ ہوا امی دعا کرو, ابو دعا کریں, حضرت جی دعا کریں, سر آپ میرے لیے دعا کریں, یہ تو ہوا دعا کروانا. یہ بھی کہنا چاہیے نبی اسلام نے اس کی تلقین فرمائی. چنانچہ اللہ ایک مرتبہ عمرے پہ جا رہے تھے تو نبی اسلام نے ان کو رخصت کرتے ہوئے فرمایا کہ بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا. تو نبی اسلام کا یہ فرمانا امت کی تعلیم کے لیے تھا. ہم بھی دعاؤں کے لیے کہیں نیک لوگوں کو, بڑوں کو, لیکن اس سے بھی بڑا رتبہ درجہ یہ ہے کہ ہم ان کی دعائیں لینے والے بن جائیں. دعائیں لینا کیا ہوتا ہے کہ انسان اتنا اچھا بنے, اتنا نیک بنے کہ اس کو دیکھ کر بے اختیار اس کے ماں باپ, اس کے پیر استاد کے دل سے اس کے لیے دعائیں نکل رہے. تو آج دعائیں کروانے والے بہت ہیں, دعائیں لینے والے بہت تھوڑے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دعائیں لینے والا بنائے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے 3 شاگرد تھے اور تینوں کا نام عبداللہ تھا, اور وہ اتنا خدمت میں پیش رہتے کہ نبی علیہ السلام کا دل خوش ہوتا. آپ تہجد کی نماز میں ان تینوں کا نام لے کر ان کے لیے دعا مانگتے تھے. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ تینوں دنیا کے اندر بہت عزت پانے والے بزرگ بنے. چنانچہ ان میں سے عبداللہ ابن عباس لانو امام المفسرین بنے, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام المحدثین بنے, اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ امام الفقہاء بنے. اللہ نے تینوں کو ایسا پسند لگا دیا. تو یہ جو ہوتا ہے نا بڑوں کی دعائیں لینا, یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی مہربانی ہوتی ہے. بہرحال ایک بات ذہن میں رکھیے کہ آج ہم جو کوتاہی کرتے ہیں نا دعا مانگنے میں, وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو ہم جلدی مایوس ہو جاتے ہیں. ہم چاہتے ہیں آج ہم نے دعا مانگی اور بس شام ہونے سے پہلے دعا کی قبولیت سامنے نظر آ جائے. آج کل عورتیں ایسے سمجھتی ہیں کہ جیسے ہم نے خاوند کو صبح کام کہا تو شام تک ہونا چاہیے, اگر نہیں ہوا تو شکوہ کریں گی. یہ اللہ تعالیٰ کو بھی اسی طرح ڈیل کرتی ہے کہ ہم نے فجر کی نماز میں دعا مانگی تھی اور شام تک دعا قبول نہیں, ادھر بھی شکوے کرنے بیٹھ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہے, اس سے مانگنے کا طریقہ ہے, اس کی بارگاہ میں ناز نہیں چلتا, اس کے ہاں نیاز چلتی ہے, آج بھی چلتی ہے. کئی مرتبہ عورتوں کو دیکھا خط میں اپنے حالات لکھی ہیں کہ جی میں نے دعا مانگی قبول نہیں ہوئی, بس میں نے تو دعا مانگی چھوڑی. یعنی جیسے کامل سے روٹ جاتا ہے, یہ خدا کی بندیاں اپنی کمی کی وجہ سے اپنے خدا سے بھی روٹھی پھرتی. یہ نہیں دیکھیں گی کہ بھائی دعا مانگنے میں تو کوئی کمی ہوگی نا جس وجہ سے یہ اپلیکیشن ریجیکٹ ہو گئی ہے, اس پہ غور نہیں کریں گی, بلکہ اللہ تعالیٰ مجھے ہماری تو سنتا ہی نہیں. کیوں نہیں سنتا؟ حدیث پاک میں آتا ہے ہر بندے کی دعا قبول ہوتی ہے, مگر قبولیت کے 3 انداز ہیں. یا تو جیسے مانگی دعا قبول ہو گئی, یا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کوئی بڑی مصیبت اس بندے سے دور کر دیتے ہیں, یا اس کو نام اعمال میں ذخیرہ کے طور پر لکھوا دیتے ہیں اور قیامت کے دن اس کو اتنا دیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ بندہ دعا مانگے گا, اللہ دنیا میں میری کوئی دعا نہ پوری ہوتی, ہر دعا ذخیرہ بنی ہوتی, اور آج اس دن مجھے اس کا اجر ملتا تو کتنی اچھی بات ہوتی. 3 میں سے کسی نہ کسی ایک صورت میں دعا کا بدلہ ضرور ملتا ہے. اب اللہ تعالیٰ پابند تو نہیں ہے نا کہ ہم نے مانگی ہے تو اسی کو پورا کر دیں. اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ یہ دعا اس کے لیے پورا ہونا بہتر ہے یا برا ہے. کئی دفعہ بندہ پیسہ مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کو پیسہ مل گیا نا تو یہ اس کو ہضم نہیں کر پائے گا, یہ ایمان سے محروم ہو جائے گا, یہ دین سے محروم ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ پھر اس دعا کو اس طرح قبول نہیں کرتے. جیسے بچہ انگارہ پکڑنا چاہے تو ماں کتنی محبت کرنے والی ہوتی ہے مگر انگارہ نہیں پکڑنے دیتی. اب بچہ روئے نہیں, امی میری بات نہیں مانتی, نہیں, بچے کو نہیں پتا کہ وہ اس کے لیے نقصان دہ ہے, ماں کو پتا ہے. اسی طرح ہم نے جو مانگا ہمیں کیا پتا وہ ہمارے لیے ٹھیک ہے یا نہیں. اللہ تعالیٰ چونکہ رحیم و کریم ہے, اس لیے جو بندے کے لیے بہتر نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ وہی کرتا. چنانچہ کئی بچیاں چاہتی ہیں کہ فلاں جگہ شادی ہو جائے, ہر بندہ چاہتا ہے پسند کی شادی ہو, تو ابھی ان کی اگر نیت بن گئی کہ ادھر شادی ہو جائے اور ہو نہیں رہی تو بس سب سے بتا بڑی دعائیں مانگی, بڑے وظیفے کیے, بڑا قرآن پڑھا, اور یہ ہماری تو دعا قبول نہیں ہوتی. اللہ کی بندی, آپ کو کیا پتا کہ وہ جو اس وقت اتنی محبتوں کا تمہارے ساتھ اظہار کر رہا ہے کل کو تمہارے ساتھ وہ کیا برتاؤ کرے گا. ممکن ہے کل کو وہ تمہیں سیدھے صحیح طلاق دے دے, کل کو وہ تمہاری بجائے کسی اور کے ساتھ اپنے تعلق بنا لے اور تمہیں گھر کے اندر ذلیل کرے, دوسروں کے سامنے بے عزت کرے, اور تم اس وقت جینے کی بجائے مر جانے کو ترجیح دینے لگو. تو اس وقت انسان سوچتا ہے کہ ادھر میرا رشتہ ہو جائے, اور وہ کہتے ہیں میری دعا قبول نہیں ہوتی. بھائی قبول اس لیے نہیں ہو رہی, اللہ تعالیٰ بہتر چاہتے ہیں. تو اس لیے دعا جب بھی مانگی جاتی ہے
اگر بندے کے حق میں بہتر ہو تو اللہ تعالیٰ اسی طرح پورا کر دیتے ہیں، بہتر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ پورا نہیں کرتے. مثال کے طور پر ایک بندے نے کہا اللہ مجھے امیر بنا دے، غنی بنا دے، اللہ تعالیٰ نہیں بناتے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس کو مال ملا تو یہ اولاد کی تربیت کر نہیں سکے گا، اس کی اولاد نافرمان بن کے ایمان سے بھی خارج ہو جائے. کتنے لوگ ہیں مال ان کے گھر میں آ جاتا ہے اور ان کی اولاد ان کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے. ہمیں کیا پتا کہ کس وجہ سے یہ دعا قبول نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں، اعتماد رکھیں، اس کو اپنے اوپر ماں سے بھی 70 گنا زیادہ مہربان سمجھتے ہوئے سوچیں کہ کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی جو من و ان قبول نہیں ہوگی. اور ہمیں کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے بدلے کوئی مصیبت سے بچایا. آپ ذرا غور کریں، آپ گاڑی میں جا رہی ہیں اور کئی مرتبہ بس ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچتا ہے، تو ممکن ہے آپ کی مانگی ہوئی کسی دعا کے صدقے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایکسیڈنٹ سے بچا لیا. زلزلہ آیا، لاکھوں انسان مرے بھی اور زخمی بھی ہوئے. ہمیں جو اللہ نے اس زلزلے میں بچا لیا، کیا پتا کسی وقت کی مانگی ہوئی کوئی دعا. تو یوں کہہ دینا جی ہم نے مانگی ہے دعا قبول نہیں ہوتی، یہ جلد بازی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ظاہر کرنا مناسب نہیں. دعا مانگنی چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچہ بچہ کوئی چیز مانگتا ہے تو ماں شروع میں منع کر دیتی ہے، نہیں دیں گے، پھر مانگتا ہے پھر وہ کہتی ہے نہیں دیں گے، جیت بھی دے دیتی ہے. لیکن جب بچہ مانگتا رہتا ہے اس چھوٹے سے بچے کو بھی پتا ہے کہ میں مانگتا رہوں گا تو امی دے دے گی. چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ روتا ہوتا ہے ماں کے سامنے، ماں چیز بھی لے کے دے دیتی ہے اور اٹھا کے سینے سے بھی لگا لیتی ہے. تو اسی طرح دعا مانگنی ہو تو ہم نان اسٹاپ بغیر تھکے اللہ سے مانگتے رہیں. ہمارا کام ہے مانگنا. مانگنے کے بعد ہم محروم نہیں رہیں گے، کسی نہ کسی صورت اس کا ریٹرن ہمیں ملے گا. یا تو وہ دعا ویسے قبول یا اس کے بدلے کوئی بیماری جو ہے نا وہ دور کر دی جائے. کیا پتا کہ آپ دعا مانگتی رہی اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے بدلے کوئی سکن ڈیزیز ایسی چیز جس سے آپ کو بچا لیا. ورنہ اگر سکن ڈیزیز ہو جاتی اور چہرے پہ داغ دھبے پڑ جاتے تو اتنی محبت کرنے والے خامن صاحب کے بھی لوگ بدلے ہوئے ہوتے. اللہ نے آپ کی صحت کو سلامت رکھا، کوئی ایسی بیماری نہیں لگائی، گھر میں الفت و محبتوں کی زندگی گزارتی پھر رہی ہے. پتہ نہیں کہ کس دعا کا نتیجہ ہے جو اللہ نے آپ کو یہ عزتیں دی. تو اس لیے دعا مانگنے میں فوراً توقع رکھنا کہیں ابھی قبول ہو جائے یہ بندگی کے آداب کے خلاف ہے. جلدی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور پھر ایک بات اس میں اور بھی سمجھ لیں کہ کچھ لوگ دعائیں مانگتے ہیں اور کچھ لوگ دعائیں پڑھتے ہیں. دعا پڑھنے سے دعا قبول نہیں ہوتی، دعا مانگنے سے دعا قبول ہوتی ہے. کیا فرق ہے دونوں میں؟ دعا پڑھنا تو یہ ہوا کہ بندہ بنا دے دنیا بنا دوں گا بس تو کس طرح کے بعد سے بچہ ہو گیا اور پتہ یہ نہیں کہ میں نے کیا مانگا کرنا. چنانچہ ایک مرتبہ میں نماز پڑھی، ہمارے قریبی تعلق والے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دعا کے بعد اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرے تو میں نے ویسے ہی ان سے پوچھ لیا، میں نے کہا آج دعا میں آپ نے کیا مانگا؟ تو میری طرف دیکھ کے کہتے ہیں سچ بتا مجھے نہیں یاد. یعنی ابھی اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور یہ نہیں پتا کہ میں نے اللہ سے کیا مانگا. اتنی غفلت بھری دعا. تو اس کو کہتے ہیں دعائیں پڑھنا. تو دعائیں پڑھنے سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں مانگنے سے دعائیں. دیکھیے جس فقیر نے آپ 1 روپیہ مانگنا ہوتا ہے وہ کپڑے بھی بڑے پھٹے پرانے پہن کے آتا ہے، وہ شکل بھی فقیر والی بنا کے آتا ہے، اس کے بعد الفاظ بھی بڑے چن چن کے وہ بولتا ہے جو دوسرے کے دل کو ٹچ کرنے والے ہوں، آواز بھی بھرائی ہوئی ہوتی ہے، ہاتھ بھی کانپ رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیے جس نے 1 روپیہ مانگنا ہے وہ اتنا کچھ کر کے آپ کے دل کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، تو جس بندے نے اللہ سے اللہ کو مانگنا ہو پھر اس کو کتنی عاجزی اور فریاد سے اللہ سے مانگنا چاہیے. آج تو ہم دعا ایسے مانگتے ہیں جیسے اپنے ورکرز کو کام ذمہ لگا رہے. مثال کے طور پہ عورت دعا مانگے گی اللہ میری بیٹی کا اچھا رشتہ آ جائے، میرے بیٹے کو نوکری مل جائے، میرا خامن میرے سامنے اتنا اچھا ہو کہ میرے اشاروں پہ ناچنے لگ جائے، اے اللہ فلاں فلاں ہمارے جو حاسدین ہیں ان کا تو بالکل گھر ہی اجڑ جائے. یعنی ہم ایسے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں جیسے کسی ماتحت کو کام ذمہ لگا رہے ہوتے ہیں. دعا مانگنا اور چیز ہے اور ماتحت کے ذمہ کام لگانا وہ اور چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہے. اس انداز میں دعائیں مانگنا یہ ہو جائے یہ ہو جائے یہ ہو جائے جیسے شیخ صاحب بیٹھے ہوئے اپنے بندے کو کام اسائنمنٹ دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو دعا میں اسائنمنٹ نہ دیا کریں. اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور زاری کا اظہار کر کے بندگی کا اظہار کر کے اللہ کی عظمت کو مان کے اللہ سے دعا کیا کریں، سوال کیا کریں. تو جب ہم اس طرح سے مانگیں گے تو دعائیں جلدی قبول ہوگی. ہم الزام ان کو دیتے تھے قصور اپنا نکل آیا، ہم شکوہ یہ کرتے ہیں ہماری سنتا ہی نہیں، حالانکہ دعا مانگنے میں اتنی کوتاہیاں ہم خود کر لیتے ہیں. چنانچہ حجاج بن یوسف کے بارے میں آتا ہے کہ طواف کر رہا تھا اور ایک نابینا وہاں بیٹھا دعا مانگ رہا تھا اللہ مجھے بینائی عطا کر. حجاج بن یوسف رکا اور اس نے اس کو ٹھوکر لگائی اور کہا بندے تجھے پتہ ہے میں کون ہوں؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا میں حجاج بن یوسف. اب اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ بہت ہی زیادہ سخت طبیعت کا بندہ ہے، جو کہہ دیتے ہیں نا وہ پورا کر دیتا ہے. چنانچہ اس کا نام سن کے اندر گھبرا گیا کہ آج میرا کس سے واسطہ پڑ گیا. تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ دیکھ میں طواف کر رہا ہوں، اگر میرا طواف مکمل ہونے تک تیری بینائی ٹھیک نہ ہوئی تو میں نے تیرے قتل کا حکم دے دینا. اور اس نے پولیس والا بھی ساتھ کھڑا کر دیا کہ یہ اندھا بھاگ نہیں نہ پائے اور خود طواف کرنے لگ گیا. اب تو یہ اندھے کا حال جی، آنسو بھی گر رہے ہیں اور کانپ بھی رہا ہے اور دعا مانگے اللہ پہلے تو بینائی کا سوال تھا اب تو میری زندگی کا سوال. ایسے تڑپ کے اس نے دعا مانگی. کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف جب واپس آیا اللہ نے اس کی بینائی عطا فرمائی. تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ جیسے تم پہلے بیٹھ کے دعا مانگ رہے تھے نا، ساری عمر بیت اللہ کے سامنے اس طرح بیٹھ کے دعا مانگتے تمہاری دعا قبول نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ یہ زبان سے نکل رہی تھی دل سے نہیں نکل رہی تھی. اب جب تمہیں اپنی جان کا خوف ہوا اب تڑپ کے دل سے دعا مانگی اور دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو اس لیے دعا ہمیشہ انسان ایسے مانگے کہ تڑپ کے مانگے، دل سے دعا نکلے، پھر دیکھیں اس کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے کیسے رحمتیں ہوتی ہیں. ایک بات ذہن رکھنا کہ جو شرکاء ہوتے ہیں نا، سخی لوگ ہوتے ہیں، ان سے اگر کوئی تھوڑا بھی مانگے نا تو وہ اپنے مقام کے مناسب زیادہ رہتے ہیں. مثلا اگر کوئی مجھ سے سوال کرے تو ہو سکتا ہے میں اس کو 10 روپئے دے دوں، کسی امیر سے سوال کرے وہ 1000 روپیہ دے دے، کسی وزیر سے بات کرے وہ 10,000 دے دے، ملک کے صدر سے جا کر مانگے تو وہ 1,00,000 روپیہ دے دے، اور اگر سعودی عرب کے بادشاہ سے مانگے تو وہ ملین میں دے دے گا، اس لیے کہ اس کا دین اتنی بڑی. تو دنیا کا ہر بندہ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے. یہ ذہن میں یاد رکھ لیجئے اللہ تعالیٰ جب قبول فرماتے ہیں تو بندے کو اپنی شان کے مطابق عطا فرماتے ہیں. وہ اتنے کریم پروردگار ہے. چنانچہ بندے کے یعنی مانگنے والے کا دامن چھوٹا اور دینے والے کی دین بڑی ہوتی ہے. جس نے بھی مانگا. مجھے بچپن کا ایک واقعہ یاد ہے. ایک محلے کا دکاندار تھا اور میرے والد صاحب کے ساتھ اس کے بڑے اچھے تعلقات دوستانہ تھے. جب کبھی اس دکاندار سے میں کوئی چیز سودا لینے جاتا تو وہ سودا بھی توڑ دیتا
और जब वजन पूरा हो जाता तो कुछ ऊपर भी डाल देता। तो मुझे ये बात समझ में आती, बहुत छोटी बात थी। मैंने अपने अबू से पूछा कि तो तोलता तो है और जब बिल्कुल वजन पूरा हो जाता है वो कुछ ऊपर भी डाल देता है। तो अबू ने बतलाया कि बेटे ये उसकी मोहब्बत है कि जितना हक बनता है वो हक से ज्यादा हमें देता है। वो बचपन की बात आज याद आती है कि अगर एक इंसान के अंदर मोहब्बत है, इखलास है, ताल्लुक है, वो मांगने वाले को उसकी मांग से ज्यादा देता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तो बड़े करीब है, रहीम है। बंदा जब अल्लाह ताला से मांगता है, अल्लाह ताला उसकी तवक्को आपसे भी बढ़कर ज्यादा मांगता है। अब इसकी तरह दो चार मिसालें सुन लीजिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी सैयदा हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को मुल्क शाम से ले आए और उन्होंने मक्का मुकर्रमा में आकर आबाद किया। वहां पर कहीं सब्जा ही नहीं था, नाम निशान नहीं था, बिल्कुल बिवादिन गैर ज़ी ज़रअ, कोई ज़राअत का नाम निशान ही नहीं था। जब उन्होंने उनको वहां बताया तो दुआ मांगी कि अल्लाह वरज़ुक़हुम मिनस समरात, इनको खाने के लिए फल अता कर दीजिए। हम जैसा कोई होता तो खाने के लिए रोटी पानी मांगता, मगर अंबिया की शान बुलंद होती है, फरासत बड़ी होती है। उन्होंने अल्लाह ताला से खाने को फल मांगे। अब देखिए कि अल्लाह ताला ने उनकी दुआ की कबूलियत का जहां तज़किरा किया तो वहां इरशाद फरमाया युजबा इलैहि समरातु कुल्लि शै, यानी क्या इब्राहीम हम इस जगह हर चीज के फल पहुंचाएंगे। हालांकि समरातुल अशजार कह देते तो भी बात ठीक थी कि दरख्तों के फल, और मांगने वाले की नियत तो दरख्तों के फल थी ना। मगर जब देने वाले ने देने का ऐलान किया तो समरातुल अशजार नहीं था, समरातु कुल्लि शै, हर चीज का समर पहुंचेगा। चुनांचे आज आप देखें कि खेतियों का समर सब्जियां हैं, दरख्तों का समर उनके फल है, मिलों का समर उनका प्रोडक्ट है, किसी का समर कपड़ा, किसी का समर चीनी, किसी का समर प्लास्टिक की चीजें। तो पूरी दुनिया में जो समर भी कहीं से निकल रहा है अल्लाह ताला उसको उसमें कम करके देश में पहुंचा रहे हैं। इंसानों का समर उनकी औलाद होती है, और देखो इंसान अपनी औलाद को वहां भेजने के लिए दुआ मांगे, मुझे दुआ करो मेरे बेटे का सऊदी अरब में काम बन जाए। हम अपने दिल के समर को भी वहां भेजने के लिए तैयार। तो देखिए उन्होंने तो दरख्तों के फल मांगे, अल्लाह ने हर चीज का फल उस जगह पर पहुंचा दिया। दूसरी मिसाल बीबी आसिया, फिरौन की बीवी, जब उसने ईमान कबूल कर लिया, फिरौन को पता चला तो उसने पहले वार्निंग दी, और जब उसको पता चला कि ये पति है तो उसने कहा कि देख मैं तुम्हें इस महल से जलील करके निकाल दूंगा। चुनांचे किताबों में तफसील लिखी है, उसने उसको बहुत सख्त सजाएं भी दी और बहुत ही बेइज्जत और जलील करके घर से निकाला। औरत के लिए घर से उसको धक्का दे दिया जाना इससे बड़ी सजा कोई नहीं होती, उसको घरवाली कहते हैं ना। और जब घरवाली को बेघर कर दिया जाए तो ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा होता है। चुनांचे उस मलका ये वक्त को उसने अपने महल से जलील और रुसवा करके निकाल दिया। जब उसने निकाला तो बीबी आसिया ने अल्लाह से दुआ मांगी, रब्बि इब्न ली इंदका बैतन फिल जन्नह, ए अल्लाह मुझे अपने कुर्ब में जन्नत का घर अता कर दीजिए कि इस जो है जालिम ने मुझे दुनिया में तो घर से निकाल दिया, ए अल्लाह इस घर के बदले मैं जन्नत में आपके कुर्ब का घर चाहती हूं। अल्लाह ताला को ये दुआ की पसंद आई कि कुरान मजीद में इसका तज़किरा किया। लेकिन मजे की बात बताएं कि मांगने वाली ने तो फकत घर मांगा था और देने वाले ने घर भी दिया और घर वाला भी दे दिया। चुनांचे रूहानी तफसीर में लिखी है कि जब खदीजा कुबरा जाना की वफात होने लगी तो नबी अलैहि ने फरमाया कि खदीजा जब जन्नत में जाना तो मेरी बीवियों को सलाम कहना। तो वो बड़ी हैरान है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं दुनिया में आपकी पहली बीवी हूं, जन्नत में आपकी बीवियां कौन? तो नबी अलैहि ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने बीबी मरियम और आसिया को जन्नत में मेरी बीवियों में शुमार फरमाया। सुभान अल्लाह, मांगने वाली ने घर मांगा था, देने वाले की देन कितनी बड़ी है, अल्लाह ताला उसको अपने महबूब की सख्ता में अता फरमाता। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मक्का से मदीना आ रहे हैं, रात को एक जगह लेट गए, तहज्जुद के वक्त आंख खुली, देखा कि आसमान पे चांद चमक रहा है, नूर बरसा रहा है, खुनकी थी, रहमत के नुज़ूल का वक्त था। तो ऐसे वक्त में फिर अल्लाह से मांगने का दिल करता है। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उठकर अल्लाह से दो दुआएं मांगी। एक तो आसमान के चांद को देख के उनको अपने मदीना का चांद याद आ गया, नबी अलैहि की याद आई, तो उन्होंने दो दुआएं मांगी, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक, अल्लाह मुझे अपने रास्ते में शहादत अता फरमा, वजअल क़बरी फी बलद हबीबी, और अपने महबूब के शहर में मेरी कब्र बना दीजिए। अपनी दो दुआएं, दो आरज़ुएं, दो हसरतें अल्लाह के सामने पेश की। अल्लाह ताला ने दुआ को कबूल कर लिया। मगर दुआ को कबूल किया तो कैसे किया? शहादत तो उन्हें पहाड़ की चोटी पे मिल सकती थी, जमीन की गहराइयों में मिल सकती थी, कहीं दरिया में मिल सकती थी, कहीं गली के मोड़ पे मिल सकती थी, मगर नहीं, अल्लाह ताला ने उमर जानो को शहादत तो दी। कहां पर? बावजूद है, नमाज की हालत में है, और नबी अलैहिस्सलाम की मस्जिद में रियाजुल जन्नह में मुसल्ले के ऊपर खड़े हैं, वहां उनको जख्म लगाया जाता है जो कि लाकर शहादत का सबब बनता है। अब उन्होंने तो ये तो नहीं मांगी थी अल्लाह अपने महबूब के मुसल्ले पे मुझे शहादत अता। तो मांगने वाले ने देखो फकत शहादत मांगी, मगर देने वाले की देन इतनी बड़ी कि मांगने वाले की तवक्को आपसे भी ज्यादा थी। उन्होंने दुआ मांगी थी, अल्लाह महबूब के शहर में मुझे दफन होना नसीब फरमा। तो अगर जन्नत बकी में दफन हो जाते तो दुआ पूरी हो जाती, मगर नहीं, अल्लाह ताला ने जब दुआ कबूल की तो उनकी तवक्को से बढ़कर मामला किया। क्या कि अल्लाह ताला ने उनके लिए अपने महबूब के हुजरे में महबूब के कदमों में दफन होने की तौफीक अता फरमाई। तो दस्तूर ये निकला कि मांगने वाला जो भी मांगता है, देने वाला उसकी उम्मीदों से बढ़कर अपनी शान के मुताबिक अता फरमाता है। वो देने वाला बड़ा करीम है। खुदा की देन का मूसा से पूछिए अहवाल कि आग लेने को जाए पैगंबरी मिल जाए। हमको शिकवा है हमारा मुद्दा मिलता नहीं, देने वाले को गिला है कि गदा मिलता नहीं। गफलत शारी देखकर बंदे की कहता है करीम, देने वाला दे किसे दस्ते दुआ मिलता नहीं। मांगने वाला हाथ हो और दिल हो तो फिर अल्लाह क्यों अता फरमाएंगे? वो तो बल्कि दे के खुश होते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह के हुजूर अल्लाह से खूब नेमतें मांगे। हमारे जाने में देर है, उसकी अता में देर नहीं है। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे राह रवे मंजिल ही नहीं, तू तो मौजूद है मुसाहिब। जब रात मांगने का वक्त होता है, आम दिनों में तहज्जुद के वक्त, फजर के वक्त आंख नहीं निकलती। किस कदर तुम पे गरा सुबह की बेदारी है, हमसे कब प्यार है, हाँ नींद तुम्हें प्यारी। तो इसलिए हम अल्लाह ताला से अगर उस कबूलियत दुआ के वक्त में मांगे, हदीस पाक में आता है कि तहज्जुद के वक्त फरिश्ता कहता है हल मिन साइलिन फउदिया, है कोई सवाल करने वाला कि जिसके सवाल को पूरा कर दिया जाए। तो जब अल्लाह ताला की तरफ से ऐलान हो रहा है कि मांगने वालों मांगो, हम उस वक्त मीठी नींद सोए हुए, गोड़े बेच के सोए हुए, पता ही नहीं होता कि भाई हमने तहज्जुद भी पढ़नी है, फजर की नमाज भी पढ़नी है। कई लोगों के लिए तो रमजान मुबारक में सहरी में उठना मुश्किल, और कहती है रात खा लेंगे सुबह उठा नहीं जाता। अब बताइए ये हमारा हाल। तो रमजान के कुछ दिन बाकी रह गए, इनमें हम अल्लाह ताला से मांगे
देखिए किताबों में लिखा है कि एक बूढ़ा जिसकी उम्र नब्बे साल, बीवी भी फौत हो गई, औलाद भी नहीं थी, भाई बहन भी चले गए, माँ बाप भी चले गए, पूरी दुनिया में वतन तनहा है। किसी पड़ोसी ने उसकी रोटी जिम्मे ले ली थी और उन्होंने अपनी बैठक में उसको रख लिया था, लेकिन इसकी खांसी के बदले, बलगम के बदले उनके दिल खराब हुए तो उन्होंने इसको भी जवाब दे दिया। अब जब उन्होंने भी अपने घर से धक्का दे दिया, ये बेसहारा बूढ़ा, पूरी दुनिया में इसका कोई नहीं, अब अगर इसका दिल टूटा तो ये सोचता है कि मैं कहां जाऊं, तो ख्याल आता है कि क्यों ना मैं अपने रब से जाके दुआ मांगूं। तो ये बूढ़ा हाँफता हुआ, कांपता हुआ, लाठी पकड़े, झुकी हुई कमर है, आंखों पे ऐनक लगी हुई है, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंच नहीं, ताकत नहीं। अब उस वक्त अगर ये अल्लाह के घर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बागी बूढ़े से ये नहीं पूछते तूने अपनी जवानी कहां जाया की, तेरा जमाल कहां गया, तेरा माल कहां गया, अब तुझे मेरा दर याद आया। अल्लाह ताला उस बागी बूढ़े से भी शिकवे नहीं फरमाते। अगर वो अपनी मौत से पहले जिंदगी में अल्लाह के दर पर चलकर आता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर वो एक वाले चलता है मेरी रहमत दो वाले चलती है, वह इन अतानी यमशी अतईतहु हर वाला, अगर वो मेरी तरफ चल के आता है मेरी रहमत उसकी तरफ दौड़ के जा रही होती है। तो जब परवरदिगार इतना करीब है, क्यों ना हम उसके दर पे जाके अपने आने वाली जिंदगी के अच्छे फैसले मांगे, अपने अच्छे नसीबे की दुआ मांगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वअम्मा साइला फला तनहर, और सवाली को इनकार न करो। तब सोचने की बात है जब हम जैसे कमजोरों को अल्लाह हुक्म देते हैं कि तुम सवाली को झिड़की न दो, रोको नहीं, तुम सवाली को इनकार न करो, तो अगर कोई बंदा उस परवरदिगार के दर पर सवाली बनकर खड़ा होगा और बैठेगा, अल्लाह ताला अपने उस बंदे को कैसे इनकार फरमाएंगे। यकीनन मांगने की कमी होती है, देने वाले की देन में तो कोई कमी नहीं, वो तो दे के खुश होता है, बल्कि फरमाता है कि वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारे रब ने यह फरमाया तुम दुआ मांगो मैं कबूल करूंगा। अल्लाह का कलाम भी सच्चा और अल्लाह ताला भी सच्चे हैं, लिहाजा हम पक्के यकीन के साथ अल्लाह ताला से दुआएं मांगे, अल्लाह ताला हमारी परेशानियों को दूर कर दे और अल्लाह ताला हमें दर दर के धक्के खाने से बचा ले। मेरे दोस्तों और मेरी अजीज बहनों, आज इस वक्त इतना मुसलमान इतनी परेशान है कि यूं लगता है कि तस्बीह टूटी और जिस तरह दाने ऊपर से गिरते हैं इस तरह उम्मत मुसलमान पर परेशानियां आ रही है, गिर रही है, हर तरफ जिल्लत है, हर तरफ परेशानी है। ए खासान रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है, ये दुआ मांगने का वक्त है। तो ये आज गुजारिश करता है कि इज्तिमाई तौर पर भी दुआएं मांगे और घरों में तहज्जुद के औकात में इनफरादी तौर पर भी दुआएं मांगे। अल्लाह ताला मुसीबत की ये घड़ियां दूर कर दे और उम्मत मुसलमान को इज्जत रफ्त नसीब फरमा दे और अल्लाह ताला हमें दर दर के धक्के खाने से बचा ले। याद रखिए कि दुनिया में तो एक दर बंद हुआ दूसरा खुल जाएगा, इसलिए कि उसका नियम बदल दुनिया में मौजूद होता है। अल्लाह का दरवाजा वो दरवाजा है जिसके लिए ये बंद हो जाए उसके लिए कोई दूसरा बदल मौजूद नहीं होता। लिकुल्लि शैइन इज़ा फारक़तहु इवदु वलैसा लिल्लाहि इन फारक़त मिन इवदी। ए आदमी, ए दोस्त, तू जिससे भी दुनिया में दूर हुआ तेरे लिए उसका कोई ना कोई बदल मौजूद होगा। अगर तू अल्लाह से जुदा हो गया तेरे लिए अल्लाह का बदल कोई दूसरा नहीं। इसलिए हम इस दर से मांगना सीखें, अल्लाह हमें दर दर के धक्के खाने से बचा लेना और हम किसी मखलूक के दरवाजे पे जाना भी नहीं चाहते, आप ही के सामने दामन फैलाना चाहते हैं, आप ही से मांगना चाहते हैं, ए अल्लाह हमें अता फरमा दीजिए। किसी ने क्या अच्छी बात कही कि तंग दस्ती के जो आलम में मैं घबराता हूँ, तंग दस्ती के जो आलम में मैं घबराता हूँ, पर्दे गैर पे जाते हुए कतराता हूँ, तंग दस्ती के जो आलम में मैं घबराता हूँ, पर्दे गैर पे जाते हुए कतराता हूँ, हाथ फैलाने में मोहताज को गैरत कैसी शर्म आती है कि बंदा तेरा कहलाता हूँ। अल्लाह बंदे हम आपके कहलाएं और गैरों के दर पे अपनी पेशानियां झुकाएं, हमें ये पसंद नहीं। अल्लाह जिस तरह आपने हमारी पेशानियों को गैर के सामने झुकने से रोक लिया, हमारे हाथों को भी गैर के सामने फैलने से रोक लीजिए, अपने ही दर से अता फरमा दीजिए। इस वक्त वो वक्त है जबकि पूरी दुनिया मुसलमानों को अलग करने पे तुल चुकी है। अल्लाह से दुआ मांगिए, अल्लाह सबने साथ छोड़ दिया, अब कहीं हमारी बदअमालियों की वजह से आप भी हमें साथ से जुदा न कर दे, अपने से दूर न कर दे। अल्लाह हम आपसे हटना नहीं चाहते, कटना नहीं चाहते, हमें जुड़े रहने देना और मौत तक अल्लाह इसी के ऊपर डटे रहने देना। दुआ है अल्लाह ताला उस बच्चे को जिसने कुरान मजीद हिफ्ज़ किया, कुरान मजीद का कारी और हाफिज बना, अल्लाह उसे आलिम कुरान बनाए, अल्लाह उसे आमिल कुरान बनाए, नाशिर कुरान बनाए, दाई कुरान बनाए, अल्लाह ताला उसको आशिक कुरान बनाए, माँ बाप की आंखों की ठंडक बनाए। और हम आज मिस्कीन जो इस अच्छी खुशी के मौके पर यहाँ हाजिर हो गए, अल्लाह ताला हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ कर लें। सुब्हान रब्बियल आला अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ऐ मालिक हम आपके आज मिस्कीन बंदे हैं, हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारी खताओं से दरगुजर फरमा, हमारे ऐबों की पर्दापोशी फरमा। अल्लाह हमारी निगाहों को पाक फरमा, हमारे दिलों को साफ फरमा, हमारे सीनों को अपनी मुहब्बत से लबरेज फरमा, अपने इश्क की आतिश हमारे सीनों में पैदा फरमा। ऐ अल्लाह इस इदारे को दिन दुनी रात 24 तरक्की नसीब फरमा। ऐ अल्लाह इस इदारे को दिन दुनी रात 24 तरक्की नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हर फितने से महफूज फरमा, हर मुसीबत से महफूज फरमा, हासनों के हसद से महफूज फरमा, दोस्ती के रंग में दुश्मनी करने वालों से महफूज फरमा। ऐ अल्लाह यहाँ जितनी भी बच्चियां और बच्चे पढ़ने आते हैं सबके सीनों को इल्म के नूर से मुनव्वर फरमा, पढ़ाने वाले मालिमीन या मालिमात उनकी मेहनतों को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह हमारी इन दुआओं को अपनी रहमत से कबूल फरमा। ऐ अल्लाह इंतजामिया ने जिस मोहब्बत के साथ बुलाया उनके बदले उनको अपनी सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा। मेरे मौला करम के फैसले फरमा। ऐ अल्लाह इस वक्त उम्मत मुसलमान परेशान है, इनकी परेशानियों को दूर फरमा। मेरे मौला कितने मुसलमान मर्द और औरत हैं, घर नहीं, छत नहीं, खाना पीना नहीं, जख्म है दवा नहीं, भूख और प्यास है मगर रोटी और पानी नहीं। ऐ अल्लाह अपने गैबी खजानों से उनको अता फरमा। ऐ अल्लाह मेहरबानी फरमा, हमें काफिरों की तरफ नजर उठाने की बजाय अपने दर से नाव लगाने की तौफीक नसीब फरमा। और अल्लाह आइंदा हमें ऐसी मुसीबतों से महफूज फरमा, उम्मत मुसलमान को इज्जत रफ्त नसीब फरमा। अल्लाह हमारे तीनों हरम की हिफाजत फरमा, हमें बार बार अपने घर का दीदार अता फरमा, अपने महबूब के दर की हाजिरी नसीब फरमा। ऐ मेरे मौला हमें जिंदगी में कभी भी बेसहारा न फरमा, अल्लाह कभी भी बेआसरा न फरमा, कभी भी अपनी रहमत से दूर न फरमा, न तो शैतान के हवाले न फरमा, कुफार के हवाले न फरमा, अल्लाह हालात के हवाले न फरमा, हमेशा अपनी रहमतों की ठंडी छांव नसीब फरमा।
अल्लाह दिल में जो नेक मुरादें हैं उनको पूरा फरमा। रमजान वाला किस बाबत महीने में अल्लाह हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा। मेरे मौला हमारी बख्शिश फरमा। रब करीम हमें अपनी पसंदीदा जगह जन्नत नसीब फरमा, जहन्नम से पनाह अता फरमा। मेरे मौला हमारी दुआओं को अपनी रहमत से कबूल फरमा। ए अल्लाह जब कोई बच्चा परेशान होता है, माँ बाप की तरफ दौड़ता है, बंदा परेशान होता है तो परवरदिगार की तरफ दौड़ता है। ए बेकसों के दस्तगीर, ए टूटे दिलों को तसल्ली देने वाले, ए खाली झोलियों को भर देने वाले, ए गुनहगारों के गुनाहों पर रहमत की चादर डाल देने वाले, हमारे साथ भी करम के फैसले फरमा। ए अल्लाह जब कोई माँ अपने बच्चे को नजाकत मिली देखती है तो उस बच्चे कैसे है वो फौरन धो लेती, नफरत नहीं करती, छोड़ नहीं देती, बल्कि उसको धो लेती है, सीने से लगा लेती है। ए अल्लाह हम भी गुनाहों की नजाकत में लिखे हुए हैं मगर बंदे तो हाथ के हैं। अल्लाह हमसे नफरत न फरमाइए, हमें अपने दिल से चुपके न दे दीजिए। अल्लाह हमारी दुआएं फटे कपड़े की तरह हमारे मुंह पे न मार दीजिए। अल्लाह हम शैतान और नफ्स के हवाले में कीजिए, अपनी रहमत से हमारे इन गुनाहों को धो दीजिए और हमें अपनी रहमत की चादर में जगह अता फरमा दीजिए। अल्लाह जो मांगा वो अता फरमा, जो मांगना चाहिए